سمجھنا چاہتا ہے وہ صحابہ کی زندگی پڑھے. اگر صحابہ کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کی زندگی پڑھے گا پھر تبلیغ کا کام نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو تبلیغ کا کام صحابہ کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیں بیت اللہ میں کوئی آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور مسجد نبوی میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کیوں جی ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی سے تو ہم نے نہیں سنا نا. کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. یہ حدیث صحابہ نے بتائی ہے نا, اور وہ خود مسجد نبوی چھوڑ کے چلے گئے, خود مسجد حرام چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ حدیث تو صحابہ نے بتائی ہے اور وہ خود مسجد حرام چھوڑ کے چلے گئے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری سمجھتے تھے. ہم ان میں سے ہر آدمی سمجھتا تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنا دیا, یہ شہید ہو جائے, جعفر بن ابی طالب کو بنا لو, وہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ کو, اور وہ بھی شہید ہو جائے, پھر جس کو چاہے بنا لینا. عبداللہ بن رواحہ سمجھ گئے بھئی میں تو شہید ہو جاؤں گا. اب جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کر دیا, اس لشکر کو روانہ کر دیا. عبداللہ بن رواحہ نے سوچا میرے پاس تو گھوڑا ہے, لشکر تو آہستہ آہستہ چلتا ہے, میں حضور علیہ السلام کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ جاؤں. کسی دنیا کے کام کے لیے نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے رک گئے. اور حضور علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ تو یہاں, میں نے تجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا. یا رسول اللہ آخری جمعہ لگ رہا تھا اس لیے رک گیا. فرمایا کتنا دن گزر گیا؟ آدھا دن. تو ان سے آدھا دن بعد جنت میں جائے گا. 500 سال جمعہ پڑھنے کے لیے رکے. دین کی محنت اتنا اہم عمل ہے, ہر چیز کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے, دین کی محنت کا نقصان نہیں برداشت کیا جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا یہ مزاج بنایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مدینہ خالی کر دیا, سب کو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اور یعنی بزرگ کیا لکھتے ہیں کہ اگر اب حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہ کرتے مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا. یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ساری امت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تبلیغ کا یہ طریقہ سمجھایا ہے, دین کی محنت سمجھائی ہے کہ دین کی محنت کتنی ضروری ہے. دنیا میں ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے, ہر چیز کا نقصان برداشت ہو سکتا ہے, دین کی محنت کا نقصان نہیں برداشت کیا جا سکتا. یہ سب سے اہم کام ہے. اس کے لیے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے کتنی بہترین ہمیں یہ ترتیب دی ہے, بہترین کام دے دیا اور بنا بنایا کام دے دیا. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, بنا بنایا بزرگوں نے زور لگا کے, قربانیاں کر کے, پیدل سفر کر کے بہترین ماحول بنا کے دے دیا. ہمارے لیے تو اب استقبال ہی استقبال ہے, پوری دنیا میں استقبال ہے. جہاں بھی چلے جائیں, جس ملک میں چلے جائیں استقبال ہے. اور ماشاءاللہ اللہ نے ایسا ماحول بنایا پوری دنیا کے اندر, جس غیر مسلم ملک میں چلے جائیں اس داڑھی کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ہم ایک ملک میں گئے, ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک میں سن 2000 میں, تو وہاں عرب بہت سارے تھے. وہ عرب کہنے لگے یہاں کے جو لوگ ہیں نا, ہمیں کہنے لگے یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جنگلی جانور ہیں. وہاں کے لوگ غیر مسلموں کو کہتے ہیں یہ سارے یہ جنگلی جانور ہیں, کار کے نیچے بندہ دے کے بھاگ جاتے ہیں, لہذا سڑک بہت خیال سے کراس کر رہا. ہم نے کہا اچھا بھائی کریں گے, ہے نا. ہم نے تو اس کا الٹ دیکھا سارا. ہم جب بھی جا رہے ہیں پیدل, سڑک کے کنارے کھڑے ہیں بھئی کار گزر جائے, وہ کار والا آتا وہاں بریک لگا لی, وہ ہمیں کہہ رہا آپ گزریں. چلی ایک ملک ہے چلی, اس کے اندر ان بیوقوفوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ہر بڑے چوک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ بنا کے لٹکایا ہوا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنایا کیسا ہے؟ بڑا خوبصورت ایک نوجوان, اتنی بڑی کالی داڑھی, اتنی بڑی بڑی زلفیں, اتنا لمبا کرتا, ایسا حلیے کے ساتھ لٹکا رکھا ہے. اور جب وہ تبلیغ والوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں, احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. محترم دوستوں اور بزرگوں, پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں استقبال ہے. غیر مسلم بھی وہ آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو آگے کچھ نظر نہیں آتا.
مسلمانوں نے دعوت کی محنت کر کے ماحول نہیں بنایا. ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بیچارہ ادھر آتا بھی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے یار یہ کیسے بندے ہیں, انہوں نے مجھے جناب دعوت دی تھی کہ بھائی ساری کامیابیاں دین میں ہیں, اب یہ 4 مہینے والا تو اپنی مسجد میں جڑتا ہی نہیں ہے نا. یہ وہاں تو بڑی اچھی تقریر کر کے آیا جیسے میں کر رہا ہوں ابھی, ہے نا جی. کوئی بندہ یہاں تقریر دیکھے کہ بھائی مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے, تبلیغ کی بڑی اہمیت بیان کر رہا ہے, اب محلے میں آگے دیکھے جڑتا ہی نہیں, وہ کہے گا یار یہ کیا بات, اس کی وہ بات صحیح تھی, یہ بات صحیح تھی. ہمارے بزرگوں نے سنایا جاپان میں گئی جماعت, تو جماعت والوں کے پاس کچھ غیر مسلم آ کر بیٹھ گئے, انہوں نے جناب جنت بیان کی ان کے سامنے. بڑی جنت ہے بھی عجیب چیز ہے نا, کوئی کیا اس کی حقیقت بیان کر سکتا ہے. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جنت بیان کی. تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہندوستان چلیں, 4 مہینے لگا. وہ کہنے لگا یار تم نے جو جنت بیان کی ہے وہ تو کوئی بہت عجیب و غریب چیز ہے, اور اس کی قیمت آپ صرف 4 مہینے کہہ رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا پوری زندگی لگانی ہے نا. اب وہ سمجھ رہے ہیں نا, جو نیا بندہ آتا ہے نا وہ صحیح چیز سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ 4 مہینے کے نہیں زندگی لگانی ہے, اس میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں, نفع کا سودا ہے, نقصان کا سودا نہیں ہے. جو اس کام میں اپنے آپ کو لگا دے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس کی قربانی ہو جائے, تھوڑا بہت اس کی دنیا پہ زد آ جائے, لیکن محترم دوستوں اور بزرگوں دنیا پہ زد بھی نہیں آتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہر بندے کی روزی مقرر کر رکھی ہے. اور بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک آدمی گھر کے اوپر پانی کی ٹینکی رکھتا ہے, اس میں 500 لیٹر پانی آتا ہے. اب اس کے نیچے اس نے ایک ٹوٹی لگا دی, کھول دیا, تو بھائی کتنا پانی نکلے گا؟ 500 لیٹر. اگر اس نے اس کے نیچے 10 ٹوٹیاں لگا دی پھر کتنا نکلے گا؟ نہیں, پھر تو زیادہ نکلنا چاہیے, نہیں زیادہ نہیں نکلے گا, ہی 500 لیٹر. محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہر بندے کی روزی مقرر کر رکھی ہے, ہر بندے کی روزی مقرر ہے. یہ نہیں ہے بھی ہم روزانہ اپنی مسجد میں جڑنے لگیں گے پھر ہمارا رزق کم ہو جائے گا, نہیں, برکت آ جائے گی, اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے وہ پیالے کے کنارے سے لقمہ اکٹھا کر کے 2 انگلیوں پر لقمہ آ گیا, 2 انگلیوں پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے منہ میں ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کو کھاتا رہا میرا پیٹ بھر گیا. برکت آ جائے گی. حضرت ام سلیم نے گھی کی کپی بھیجی, حضور علیہ السلام نے اپنے برتن میں ڈال کے خالی کر کے دے دی بچی کو, اس نے جا کے رکھ دی. ام سلیم نے دیکھا وہ تو بھری رکھی ہے. وہ آئی, شاید حضور نے ہمارا ہدیہ لیا نہیں, یا رسول اللہ آپ نے ہمارا ہدیہ نہیں لیا, ہم نے تو لے لیا تھا, خالی کر کے دی, وہ تو بھری رکھی ہے. وہ اللہ نے برکت دے دی, او ساری زندگی اس میں سے گھی نکل رہا ہے. بھائیو یہ تبلیغ کی برکتیں ہیں ساری, یہ صرف برکتیں ختم نہیں ہو گئی ہیں. آج کوئی بندہ ان کی طرح سے کرے, آج بھی اللہ تعالیٰ ویسے اپنی قدرت دکھائے گا. اللہ کی قدرت جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسے ہی ہے. تبلیغ کی جو تاثیر, جیسے پانی کی تاثیر نہیں بدلی, نمک کی تاثیر نہیں بدلی, میٹھے کی تاثیر نہیں بدلی, کسی چیز کی کوئی تاثیر نہیں بدلی ہے, دعوت کی بھی کوئی تاثیر نہیں بدلی ہے. جس ماحول میں یہ دعوت شروع ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں دین کو زندہ کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا, ہے نا. اس کی اولاد میں برکت, اس کے مال میں برکت, اس کی زندگی میں برکت, اس کے وقت میں برکت, ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 48 سال کی عمر, 48-49 سال, اللہ نے اتنی برکت دی اتنی سی عمر میں, اب اور ساری دنیا کے اندر اللہ نے دین کا کام پھیلا دیا ان کے ذریعے. یہ برکت ہے. اس کے لیے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی, دوبارہ ملنی نہیں ہے نا. جو منٹ جو گھڑی ہمیں آج ملی ہے یہ پھر نہیں آئے گی, قیامت تک نہیں واپس آئے گی. اس لیے ہر بندہ سوچ سمجھ کر کرے, سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے. اگر اس نے غلط فیصلہ کر لیا تو بھائی کسی کا نقصان نہیں کیا, اپنا ہی کیا نقصان, اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. اور اگر صحیح فیصلہ کر لیا تو اس نے اپنی نسلوں کا بہت بڑا بھلا کر لیا ہے. اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لیں. جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینے لگا لیں, ایک دفعہ لگا لیں, اپنا رخ ٹھیک کر لیں, اس کام کو دیکھ لیں,
پھر انشاءاللہ اللہ ساری عمر ان کو چلائے. اس کے لیے فرمائیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ څنګه بیان موري جو لغون دي کینی آرام سره صحیح ده ډاکټر قاسم موري به بیا مغالي بعد ان شاء الله چله درې چله ده پر نک څوک څوک ته ودا مرګري په خپل ځای ودرې ماشاءالله چله درې چله ده پر څوک نقد راغلي یا اوسې بیان اوري دل ماشاءالله ودرې په خپل ځای باندې ودرې ماشاءالله ودرې نور مرګري ودرې ماشاءالله څوک تیار راغلي دي اوسې ان شاء الله رضا وکا ودرې علام خوشاله کا کالور میشو ترغلی دی چلے ترغلی دی ماشاءاللہ نقد رغلی دا مرګري ودرې ماشاءالله ته ما ماشاءالله لا خوشاله کا کې نه لونه نور مرګري ودرې ماشاءالله دا مرګري اټول تشکیل والا ځای ته ورشي ایو سبا ته جمعن مدد